بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے بھی ایمان بنتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر کو دھوئیں، آپ کے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں، اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ٹانک ہے۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے بھی بہترین ٹپس موجود ہیں۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوگا۔ لیموں کا رس 1 چمچہ، لہسن کا رس 1 چمچہ، پانی 2 بیج لے کر آپس میں ملا دیں۔ صبح اور شام ان دونوں کو استعمال کریں۔ روزانہ زیتون کے 2 دانے نہار منہ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ 2 گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس کو پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سدا جوانی کا لطف، بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑائیں۔ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک چکے ہوں تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سیاہ جو 50 گرام اور گری بادام آدھا کلو، دونوں اجزاء کو کوٹ پیس کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چمچ چائے والے پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ خارش اور الرجی کے لیے جامن کے پتے چبا لیں، خارش اور الرجی ختم ہو جائے گی۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کو گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 7 بار یا کبیر پڑھنے سے مچھر سمیت کسی بھی قسم کا زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسٹرابیری کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی بھی کم ہو جاتی ہے۔ چاول کا پانی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، بالوں کو سفیدی سے بھی روکتا ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پہ لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بہترین عمل ہے۔ دل کو بالکل صحت مند رکھنا ہے تو نمک کھانا کم کر دیں۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت بھی دیتی ہے۔ حمل کے دوران سابودانہ کھانا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناشتے میں روزانہ سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے
دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر پہ نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گیس، تبخیر اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ اللہ پڑھیں۔ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے وہ ایک مٹھی چھوارے ہی کیوں نہ ہو۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دارے چینی کا کہوہ بنا کر پئیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پہ لگانے سے آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور داغ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر کو نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ عجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا جاؤ، ساری زندگی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کریں تو 1 کپ دودھ میں تھوڑی سی خسخاس اور 4 مغز ڈال کر پی لیں تو جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ یا حفیظ روزانہ صبح و شام پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچہ دارے چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ دارے چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پہ لگا لے، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں، چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے اور آم کا ملک شیک پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل مہاسے اور چھایاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو
تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے کوئی بیماری بھی نہیں لگتی۔ کبھی کلام سے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کے کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دیر تک سونے کی عادت بندے کی حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے جگر کو خون بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ڈال کر پھر اسے ابال کر صبح و شام لیں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی ہوتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جسے بدہضمی ہو گئی ہو، سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا پینا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کے دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرغان کا یہ شافی علاج ہے۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں میں آرام آ جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کی امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ فالج اور مرگی میں زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو بھی درست کرتا ہے۔ جلیبی
دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نکسیر کو روکنے کے لیے ناک کے اوپر برف لگاؤ یا ٹھنڈا پانی پی لو۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانگی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول بھی کنٹرول میں رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پہ لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان کو دل کی بیماریاں بہت لگ جاتی ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ گرنے بھی لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف چوس لے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ ثابت دھنیا نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں بھی کمی لاتا ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ کھانے سے قبل وضو کیا کرے۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم بھی چست و توانا رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت ہی مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ انداز کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھایا کریں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں بھی مضبوط کرتے ہیں۔ گلے کی سوجن کا مسئلہ ہو تو اجوائن کا پاؤڈر نمک ملا کر گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو اجوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے مفید ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے
پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پہ لگائیں۔ بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ سر پہ لگانے سے گرے ہوئے بال واپس آ جائیں گے۔ املی کا شربت پینے سے منہ پر دانے نہیں نکلتے۔